شریف ہے، حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے، جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہو، اگر وہ اسی نیت سے بیٹھے کہ ہم رحمت لینے آئے ہیں، برکت لینے آئے ہیں، تو میں آپ سے 10 منٹ لوں گا اور انشاءاللہ اسی میں بات ختم کروں گا، لیکن اس دوران آپ خاموش رہیں اور پھر سجادہ نشین صاحب کی بات بھی سننی ہے ہم نے، آپ کی دعا بھی سننی ہے ہم نے، تو انشاءاللہ اس مجلس سے آپ برکت لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں سے سورہ شریفہ ہے آل عمران، یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی بذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی یہ 110ویں آیت ہے۔ اس میں مفہوم، اس میں زندگی کا مطلب بتایا گیا ہے، زندگی کا فرض بیان کیا گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے آپ سے قرآن کا پڑھا اور آپ پھر وہی بات کریں، چپ رہے کہ کہہ دیجئے یہ کون سی امت ہے؟ یہ حضرت آدم کی امت نہیں ہے، یہ حضرت نوح کی امت نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کی امت نہیں ہے، یہ اسماعیل کی امت نہیں ہے، یہ عیسیٰ اور موسیٰ کی امت نہیں ہے۔ اس امت کا براہ راست تعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے ساتھ ہے۔ لہذا اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ کس انعام سے نوازتے ہیں؟ آپ کے لیے انعام بھی ہے، ہم گنہگاروں کے لیے انعام بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کنتم خیر امت، اے لوگوں، اے امت، یہ امت جو ہے خیر والی امت ہے، یہ خیر بانٹتی ہے، یہ خیر کیا کرتی ہے، یہ خیر عام کرتی ہے، یہ خیر کے حوالہ سے ہی سرگرم ہے۔ کنتم خیر امت، خیر والی امت۔ وہ اس امت کے ہاتھ سے، پاؤں سے، نیت سے، نظر سے، چلنے سے، پھرنے سے، عمل سے، کام سے، بولنے سے شر نہیں آتا، بلکہ کیا آتا ہے؟ خیر ہی خیر۔ الحمدللہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم اس امت کا اسی طرح سے حصہ رہ کے فرض ادا کرتے ہیں جس طرح سے ہم پہ فرض واجب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو اس لیے نکالا گیا ہے، لایا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تاکہ آپ معروف کی طرف دعوت دیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں، قرآن کی طرف دعوت دیں، اللہ کے اولیاء کاملین کی طرف دعوت دیں۔ اور اس امت کا بڑا زبردست مقام ہے۔ عنوان میری میرے حوالہ سے عنوان اگر مجھے غلطی ہو تو اس کی وہ اس کو صحیح بھی کریں۔ سلیم گیلانی ختم نبوت کو صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل نبوت کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ختم نبوت تکمیل نبوت، نبوت شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے، پھر ارتقائی مناظر میں چلتی گئی، ترقی کرتی گئی، ترقی کرتی گئی، ترقی کرتی گئی۔ آدم کے وقت میں بھی نبی کی ضرورت پڑی، اللہ نے نبی بھیجا کیونکہ دین مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے نوح، اسی طرح سے داؤد، اسی طرح سے ابراہیم، اسی طرح سے اسماعیل، اسی طرح سے عیسیٰ اور موسیٰ۔ لیکن جب نبوت آپ نے تکمیل پہ پہنچ گئی، مکمل ہو گئی، آخری منزل، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں، تو یہ نبوت تکمیل نبوت ہو چکی، اور یہ امت جو ہے یہ تکمیل امت ہے، یہ امت جو ہے یہ خیر والی امت ہے۔ اور اسی لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس امت میں حضرت باوجی صاحب ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تکمیل ہو چکی، مکمل ہو چکا۔ اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ کام تو نہیں رکے گا نا، یہ کام آپ نے کرنا ہے، عاشقان رسول نے کرنا ہے، بندگان خدا نے کرنا ہے، حضرت باوجی صاحب کے مریدین نے کرنا ہے، حضرت بابا نظام اللہ صاحب اور بھی کوئی چیز آپ سے ادا کرتا چلوں، سچ کہتا ہوں، بندہ سنو بندہ۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ایک معروف کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہ غلط سے اور یہ فریات سے باز رکھتے ہیں لوگوں کو اور ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ غیب کا. اور میرے بابا ہم سب کے پیر حضرت بابا بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا ان لوگوں سے پوچھ لو, آپ کو یاد ہوگا اسی عرض شریف میں, ان لوگوں سے پوچھ لو آپ کو ہم گانا گانے کے لیے نہیں بلاتے یہاں, آپ کو ہم نے ناچنے کے لیے نہیں بلایا یہاں, آپ کو ہم نے فرویات اور لغویات میں اپنا وقت صرف کرنے کے لیے نہیں بلایا یہاں ہم آپ کو بلاتے ہیں, آپ آتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے, تاکہ رسالہ مطاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بیان کی جائے, تاکہ قرآن کریم کے احکامات بیان کیے جائے. تو یہ جو اجتماع ہے یہ بھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کے لیے ہے, ونہون عن المنکر کے لیے ہے, اور یہاں آپ ایمان کو تازہ کرتے ہیں وتؤمنون باللہ, اور پھر اللہ پہ آپ ایمان لاتے ہیں. دوستو اور بزرگوں, اس عرس مبارک کا یہ آپ سے تقاضا ہے اور اس عرس مبارک آپ سے یہ مطالبہ ہے, یہاں آنے کا آپ سے مطالبہ ہے کہ اب یہ امت خرافات میں کھونے جا رہی ہے. اب میرا گھر, میرے بچے, میری بچیاں, میری بہنیں جن کے پردے کی قسم کھایا کرتے تھے, اب شیاطین ہمارے گھروں پہ حملہ آور ہو چکا ہے. اب نشیدی ادبیات کا استعمال ہمارے گھروں میں عام ہو چکا ہے. اب نوجوانوں کی جوانیاں جو ہے نا, آئے خائے. میں ایک بار پنجاب میں تھا, سکھوں کی ایک مجلس تھی, ایک سردار تھی, انہوں نے تقریر کی. آپ یہ فکری بات ہے, آپ بھی سنیں.